اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے نماز کے بعد ذکر کرنے کے بیان میں۔ نمازوں کے بعد کچھ اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، حدیث طیبات ان کے بارے میں آئیں گی۔ نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے اور آہستہ آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ 949 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ میں پہچانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا ہونا تکبیر کے ساتھ، یعنی اس کے مراد یہ ہے کہ آپ فرما کہ میں تھوڑی دور ہوتا، جب حضور فارغ ہو جاتے تو اللہ اکبر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے آپ فرماتے، جس سے مجھے پتہ چل جاتا نماز مکمل ہو گئی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک یہ معنی بھی بیان کیا۔ اور ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیحین کے اندر اور بھی اس کے ہم معنی روایتیں ہیں۔ پتہ چلا ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبات کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے تو نماز فرض سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا، ٹھیک ہے ہاں، یعنی صحابہ بلند آواز سے کوئی ذکر کا کلمہ کہہ لیا کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے نماز کے بعد جو اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے اس میں۔ لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نماز جماعت کے اندر ہمارے ہاں نقشبندی سلسلہ میں ذکر خفی ہوتا ہے، آہستہ ہوتا ہے۔ گولڑا شریف میں بھی آج تک ذکر آہستہ ہوتا ہے۔ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ایسے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نقشبندیوں میں تمام کئی اکثر کا میجورٹی یہی ہے کہ ذکر آہستہ ہے۔ اس کی وجہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا، کچھ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اتنی اونچی ذکر کر رہے ہیں ان کو نماز ہی بھول جائے، تو یہ ان کو اب نمازی کا خیال رکھنا یہ آپ پر لازم ہے۔ تو ذکر خفی بھی کر لیا جائے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے گزر گئی، فرمایا صدیق تو آہستہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جسے سنا رہا تھا جس کو وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے، مولا علی قاری کہتے ہیں امام بہقی نے استدلال کیا ہے صحیحین کی روایات سے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا تعلیم امت کے لیے تھا، بعد میں ان کو آہستہ ذکر کرنے کا، اور فرمایا لا تدعوا، تم اس کو نہیں پکار رہے جو سنتا نہیں ہے، نہ ہی وہ تم سے غائب ہے، انہ معکم، تمہارے قریب ہے، سمیع قریب، وہ قریب سے سنتا ہے، قریب ہے، سننے والا ہے۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں سنت ہے کہ تمام ذکر آہستہ کیے جائیں سوائے تلبیہ کی اور عیدین کی جو تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی وہ اعمال جو پوری امت میں ہی اونچی آواز سے، وہ ان کے علاوہ عام نارمل روٹین میں جتنے اذکار ہیں وہ آہستہ آواز سے کیے جائیں۔ 960 نمبر روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو حضور نہیں اٹھتے تھے، نہیں بیٹھتے، مگر اتنی مقدار اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتنی مقدار حضور بیٹھتے، اس کے بعد پھر آگے یعنی نماز کو وغیرہ باقی سننے رواتب سنتے موقدہ وہ بعد میں شروع کرتے، یعنی اب یہ آ گیا نماز کے فوراً بعد ذکر کرنا۔ اب کئی پاکستان کے ہمارے اندر مسجدیں نماز پڑھی بات چھوٹی، کوئی ذکر نہیں، کوئی دعا نہیں، اور آگے آئے گا کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور ہمیں الٹا کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، نماز کے بعد وہ سارے نمازی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو پھر ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ تو ہر گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟ تو لہذا آپ کہاں گئے؟ لا حول ولا قوت۔ نماز کے بعد ایک بندہ اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اس کو ہی مولوی جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ ایک ان کی عجیب خوارج کی توحید ہے اور ان کی ایک علیحدہ ہی منطق ہے۔ 961 نمبر روایت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے 3 مرتبہ استغفار پڑھتے، پھر پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اب استغفار کس لیے تھا؟ تعلیم امت کے لیے تھا، یا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے لیے تھا۔ اسی وجہ سے حضرت رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار کبیر، اگر آقا کریم السلام 3 بار پڑھتے تھے، ہمیں تو 300 بار پڑھنا چاہیے، 3000 بار پڑھنا چاہیے، 3 لاکھ بار پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب جو گناہ کر سکتے ہی نہیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو روزانہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہمیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ 962 نمبر روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ہر فرض کے نماز کے بعد پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء۔ یہ آ گیا نماز کے بعد کلمہ پڑھنا،
ہمارے ہاں جس طرح اکثر نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے یہ، اور پھر دعا مانگتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما، اللہ کوئی عطا روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کرے، کوئی دینے والا نہیں جس سے تو روک لے، اور کوئی نفع دینے والا تجھ سے زیادہ نفع نہیں دے سکتا، یا تیری بارگاہ میں کسی نفع مند کا نفع کوئی کام نہیں، تیری رحمت ہی۔ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا۔ آگے 963 نمبر روایت ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے نماز سے، یقول بصوتہ الاعلی، یہ بھی نشانی لگا لیں، بلند آواز سے پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی، اسی کی تعریفیں ہیں، ہر چیز پر اپنی شان شان وہ قادر ہے، کوئی بندہ لا حول، کوئی چیز کوئی طاقت روک نہیں سکتی گناہوں سے، اور نیکی کی توفیق نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے، نیکی کی توفیق دینے والا اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق دینے والا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے ساری شانیں نعمتیں ہیں، اسی کے لیے فضیلتیں ہیں، وہی عظمت والا ہے، اس کے لیے اچھی ثنا ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، ہم اس کے دین کے ساتھ مخلص ہیں اگرچہ کافر ناپسند جانے۔ اب لا الہ الا اللہ آ گیا، کلمے کا ذکر بلند آواز سے مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں تعلیما لمن حضر معہ من الملا، صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے تھا یہ اونچی آواز سے، یعنی جس طرح پیچھے گزر گیا کہ بلند آواز سے بھی ذکر ہوا، کئی بار ہوا، تعلیم دینے کے لیے، جب پتہ چل گیا کہ نمازوں کے بعد ذکر ہے پھر آہستہ عام نارمل روٹین میں ہوتا تھا۔ 964 نمبر روایت ہے، سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے، فرماتے تھے بیٹا بے شک آقا کریم السلام ہر نمازوں کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں تیری پناہ میں آیا بزدلی سے، بخل سے، اور بڑھاپے کی عمر سے، عمر کی کمزوری سے، یعنی ایسے بڑھاپے کی عمر جس میں اعضاء سلامت نہ رہیں، ذہن سلامت نہ رہے، کئی ہوتا ہے بوڑھے بندے عجیب عجیب باتیں کرنے لگ جاتی، عقل سلامت نہیں رہتی، کئی اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں اٹھ کے خود اپنا معاملات نہیں، ضروریات زندگی نہیں کر سکتے، تو یہ اس سے حضور نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی۔ واعوذ من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، اور اللہ میں تیری پناہ میں آیا دنیا کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے۔ میں نے اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرے، دادا جی ہمیشہ دعا مانگتے، تہجد میں یہ دعا میں روز ہی سنتے کہ اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کر، میں اپنے صحیح سلامت عذاب ہے تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لینا، میں بوجھ نہ بنوں کسی، اور 85 سال کی عمر میں بہترین فٹ فاٹ چلتے، اور 10 نمازیں آخری عمر تک وہ اسی طرح نارمل روٹین میں اپنے پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں وہ موقع ہی نہیں کبھی زندگی میں ملا، ہوتا نا کئی ایسے بزرگ افراد 10 سال بیڈ پہ پڑے رہے، یہ آزمائش ہوتی ہے اولاد کے لیے، اور خدمت کرنا وہ جنت کا ایک باعث بنتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے دعا یہ فرمائی کہ اللہ بس تو مجھے عمر کے اس حصے سے اپنی پناہ، یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہی تھی نا، ساری چیزیں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ بندہ فٹ فاٹ ایک صحیح چلتا پھرتا دنیا سے چلا، یہ بھی کرم ہے، اللہ اکبر۔ بخاری امام نے اس کو روایت کیا۔ 965 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک مجھے مہاجرین فقراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آقا اہل دثور تو آگے چلے گئے، بڑے بلند درجے لے گئے، اہل دثور مال والے، یہ ریاض صالحین میں گزر گئی ہے، اہل دثور مال والے تو ہم سے سبقت لے گئے، آگے نکل گئے، والنعیم المقیم، اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں یعنی جنت کی وہ لے گئے۔ فرمایا وہ کس طرح؟ آقا وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام زاد کراتے ہیں ہم غلام نہیں زاد کراتے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ تم پالو گے اس چیز کے ساتھ ان لوگوں کو جو تم سے آگے چلے گئے، یعنی تم وہ کام کرنے کے ساتھ مالداروں کے برابر ثواب میں شریک ہو جاؤ، اور وَتُسْبِقُونَ بِهِ مَن بَعْدَكُمْ، اور سبقت لے جائیں گے اس عمل کے ساتھ وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، یعنی تمہارے بعد بھی اگر کوئی بندہ وہ کام کرے گا تو وہ اس سے آگے چلا جائے گا جو وہ کام نہیں کرتا، اور تم میں سے کوئی افضل نہیں ہوگا مگر وہ بندہ جو تمہارے والا کام کرے، یعنی شان بڑی ہوگی اس کی۔ حضور کیوں نہیں سکھا دیں؟ فرمایا تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھا کرو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، 33 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھا کرو۔ آگے آئے گا حافظ ابن حجر اسقلانی کا وہ قول، 11 بار بھی آیا، 13 بار بھی آیا، 25 بار بھی آیا، اور 33 بار بھی آیا۔
33 کتنے ہو گئے 99. اللہ اکبر اگر 34 بار ہو گئے پورا کتنا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے 100 ناموں کی نسبت سے 100 بار یہ ہو گیا. تو یہ 34 والی حدیث بھی آگے آئی صحیح مسلم کی. تو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ 11 پڑھنا بھی سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، 13 بھی صحیح ہے، 25 بھی صحیح ہے. سب سے زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد بتائی ہے وہ 33-34 والی ہے، لہٰذا وہ اس پہ عمل کرنا سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، فرمایا پڑھا کرو. ابو صالح کہتے ہیں کہ لوٹ گئے مہاجرین فقراء حضور کی بارگاہ میں، واپس آئے پھر عرض کی آقا ہمارے مال والے بھائیوں نے بھی یہ سن لیا ہے، امیروں نے بھی، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، جسے چاہے جتنا عطا فرما دے. اس سے علماء نے یہ بھی نقطہ نکالا کہ شاکر غنی یعنی مالدار بندہ اللہ کا شکر گزار ہو، وہ ایک غریب بندے سے افضل ہے. یہ اللہ کی عطا ہے اگر شکر ادا کرنے والا. بعض نے کہا نہیں، فقر ہر حال میں. اقبال نے بھی کہا تھا نا، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں. جہاں میں اگر میرا جوہر آشکار ہوا تو کلندری سے ہوا، تمنگری سے نہیں. کہ فقر میں جو ہے وہ اور کسی میں نہیں. اور انبیاء ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فقر اختیار فرمایا، فقر افضل ہے. صوفیاء کا ایک گروہ کہتا ہے فقر افضل، ایک کہتا ہے غنا افضل ہے. غنا کیا ہے اس کے اندر پہ ڈیٹیل ہے، مال ہونا غنا ہے نہیں. مال ہو لیکن دل پہ برباد، دل کو لالچ کوئی نہیں. جیسا ملا جامی کا واقعہ آتا ہے نا کہ وہ گئے مرید ہونے اور خواجہ، اچھا وہ خیر وہ پھر کریں گے بات کبھی. متفق علیہ ابو صالح کے قول میں آخر میں، اور ابو صالح کی بات نہیں ہے آخر تک، صحیح مسلم میں اور باقی میں نہیں ہے. بخاری کی روایت میں سبحان اللہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، یہ اب 10 والی آ گئی الحمدللہ، 10 مرتبہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر. وہاں 33 کی جگہ 10 بار آئی، 10 بار 11 بار 13 بار 40 بار، اور اپنا یہ 33 بار یہ آئی ہیں ساری. حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں فقراء نے سرکار کی بارگاہ میں ایک اپنا نمائندہ بھیجا. عرض کی آقا انی رسول الفقراء، میں فقراء کا رسول یعنی قاصد بن کے. رسول لغت میں کہتے ہیں قاصد کو. کئی مثالیں اس کی گزری. حضور نے حضرت معاذ کو بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے رسول کو توفیق دی، حضور نے خود ان کو رسول کہا. تو یہ لغوی معنی میں ہے. میں فقراء کا قاصد ہوں آپ کی بارگاہ. حضور نے فرمایا خوش آمدید. عرض کی آقا کہ میں ان لوگوں سے آیا ہوں کہ آپ سے وہ بڑا پیار کرتے ہیں. یا رسول اللہ، انہوں نے پھر آگے شکایت کی غنی جنت میں چلے گئے، وہ حج کرتے ہیں حضور ہمارے پاس پیسہ نہیں، وہ عمرے کرتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں، تو وہ اس طرح کوئی بیمار ہو جائے اس کے لیے عیادت کے لیے مال دیتے ہیں، ہمارے پاس تو وہ پیسہ نہیں. تو اس طرح تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ان کو سکھائیں. فرمایا 3 خصلتیں. کتنی؟ لیست للاغنیاء، وہ غنیوں امیروں کے لیے نہیں ہے. پہلی خصلت، جنت میں کچھ مہمان خانے ہیں جن کو اہل جنت دیکھیں گے کہ جس طرح زمین والے تارے دیکھتے ہیں. فرمایا ان بالا خانوں میں اللہ کے نبی جائیں گے یا شہید جائیں گے او مومن فقیر یا میرے غریب غلام جائیں گے. اب یہاں غربت کی فضیلت آ گئی. اور دوسرا فرمایا یدخل الفقراء الجنت قبل الاغنیاء بنصف یوم وهو 500 عام. حضور فرماتے ہیں دوسری فضیلت، میرے غریب غلام جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں. اللہ کو نصف دن 5 آتا نا 50,000 سال کا دن ہو تو یہ 500 سال پہلے جائیں گے. تیسری فضیلت فرمایا جب غنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے گا اور فقیر کہے گا تو فرمایا غنی اس فقیر کی شان کو نہیں پہنچ سکے گا اگرچہ 10,000 درہم بھی صدقہ کرتا رہے. ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کتاب الصدقات کے اندر، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ریاض الصالحین میں، وہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا 1 درہم کئی بندوں کے کروڑوں سے آگے چلا جاتا ہے. ایک بندہ اس کے پاس ارب روپیہ ہے، وہ 10 کروڑ اللہ کی راہ میں دے دے. ایک بندہ جس کے پاس 10 روپے ہیں وہ 1 روپے ہی دے دے، 5 روپے میں سے ہی 1 دے دے. ہے جس کی جیب میں کل 100 ہے اور 50 مسجد میں ڈال دیے، اس کے 10 کروڑ جیسے اس کے وہ 10 کروڑ وہاں نہیں ہے جہاں اس کا 50 ہے ہی 100، 50 ارب کو دے دیے. تو
تو یہ فقراء کی عظمت و شان. اور فرمایا جیسا کہ معنوی طور پہ ہے کہ الفقر فخری، کہ فخر کرنے والوں پہ مصطفیٰ نے فخر فرمایا. 966 نمبر روایت ہے. کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معقبات، بعد میں کہنے والے کچھ کر. معقبات ان کو کہا گیا کہ بعد کے ترتیب وائز آتے ہیں. دوسری وجہ کہ یہ ان کے بعد ثواب آتا ہے. تیسری وجہ کیونکہ یہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس وجہ موقع پر کمانا پیچھے آنے والے. فرمایا بعد میں کہی جانے والے کلمے یعنی نماز کے بعد، ان کا کہنے والا کبھی بھی گھاٹے میں نہیں جاتا. فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ آ گئی مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کے اندر ہے. 967 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن نے اللہ کی تسبیح بیان کی فی دبر کل صلات، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ، یہ 99 بار ہو گیا. اور فرمایا بندہ 100 پورا کر لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کے کر لے پورا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. دوسری فصل آ گئی 968 نمبر روایت. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے عرض کی گئی آقا کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے یعنی قبول ہوتی ہے؟ اب یہاں پہ نشانی لگا لیں. فرمایا ایک تو نماز رات کے پیٹ میں، رات یعنی رات کے سینٹر میں، تہجد میں، رات کے وقت. تو کس طرح بابا صاحب کرام کے شعر بھی ہے کہ تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، اور تہجد کے بارے میں بابا صاحب کا جو شعر ہے اللہ اکبر. تو فرمایا اس وقت جب جان سویا ہو، اور فرمایا کہ جو یہ کام کرے جنت میں جائے گا. کیا ایک فرمایا والناس یصلی والناس نیام، کہ بندہ نماز پڑھے لوگ سوئے ہوں، تہجد اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور فرض نمازوں کے بعد اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. لیکن ہمارے خارجی کہتے ہیں مانگنی کہ قبول نہ ہو جائے اس لیے مانگنی نہیں. تو فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی. آج بندے کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرو، قاری صاحب پیر صاحب دعا کریں، نماز نہیں پڑھتے. تو فرض نماز پڑھ بعد میں دعا کر رب قبول فرمائے گا. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا، ترمذی نے روایت کیا. 959 نمبر روایت ہے. عقبہ بن عامر فرماتے مجھے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں معوذات پڑھوں، قل اعوذ برب الفلق اور ناس، ہر نماز کے بعد. امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور بہقی نے دعوات الکبیر میں روایت کیا. 970 نمبر روایت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بیٹھوں ایسی قوم کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتی ہے فجر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج چڑھ جائے. فرمایا یہ بیٹھنا ذکر والوں کے ساتھ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں 4 غلام آزاد کروں. اس سے 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، اولاد اسماعیل کے 4 غلام، اس سے بہتر ہے کہ میں ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھوں. اور فرمایا کہ 4 غلام آزاد کرانے سے بہتر ہے کہ میں بیٹھ جاؤں ایسی قوم کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں عصر سے مغرب تک. اب یہ حدیث کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں عصر سے مغرب کے درمیان مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، کتاب وغیرہ بک ریڈنگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ وقت میں ذکر اذکار وغیرہ کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے آج کل کوئی اکیڈمیز وغیرہ کا ہوتا بھی ہے ٹائم، یونیورسٹیز میں ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم کلاس، تو چلیں کوئی یعنی اس میں گناہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے ذکر کے لیے پسند فرمایا. تو آپ کی چونکہ مصروفیت جس طرح کی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کم از کم عصر سے مغرب تک جو اپنا وقت ہے وہ ذکر کے اندر گزاریں. امام ابو داؤد نے اس کی روایت کی. اگلی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 971 نمبر روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ سورج چڑھ جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کون سی؟ چاشت وغیرہ کیا ہے. فرمایا اس کے لیے اجر ہوتا ہے حج اور عمرے کے برابر. راوی کہتے ہیں پھر سرکار نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورا 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 اجر ہوتا ہے کامل. 3 بار فرمایا. حسن حدیث حسن ہے، امام ترمذی نے روایت کیا. تیسری فصل 972 نمبر روایت ہے. حضرت ارزق بن قیس فرماتے ہمیں ہمارے امام تھے جن کی کنیت تھی ابو رمسا سے ابی رسول تھے. راوی کہتے ہیں وہ ابو رمسا کہنے لگے میں نے یہ نماز جو پڑھائی ہے نا یا اس کی مثل نماز میں نے سرکار کے ساتھ پڑھی تھی. حضرت ابو بکر عمر بھی تھے، کھڑے تھے پہلی صف میں آگے دائیں جانب، کیونکہ سرکار فرماتے تھے فہم و شعور دانش والے بندے قریب ہوا کریں. تو یہ اکابر صحابہ آگے آگے، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی بڑے بڑے صحابہ یہ آگے ہوتے تھے. اور ایک بندہ وہ تکبیر اولیٰ میں آیا نماز کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، دائیں جانب بائیں جانب ہم نے آپ کے رخساروں کا نور دیکھا، چہرے کی سفیدی دیکھی. سمن فتلا
پھر پیچھے ہٹے، یعنی آقا کریم صاحب پیچھے ہٹے، جیسا کہ ابو رمسا پیچھے ہٹے تھے، یعنی ابو رمسا بھی ہٹے، اور راوی کہتے ہیں جس طرح ابو رمسا واپس ہٹے نا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارغ ہوئے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا جس نے آپ کو پایا تھا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں، یعنی اس نے ساری نماز 4 رکعتیں یا 2 جون سی بھی تھی پوری پڑھی، وہ بندہ کھڑا ہو گیا یشفع 2 رکعتیں اگلی پڑھنے، یعنی آگے سنتے شروع کرنے لگا۔ فوثب عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے جلدی سے، پکڑا اس کا کندھا اور بٹھا، فہزہ دبا دیا اس کو، بیٹھ گیا۔ ثم قال، پھر فرمایا بیجلس، بیٹھ جا ادھر، بے شک ہلاک نہیں ہوا اہل کتاب مگر اسی وجہ سے کہ ان کی نماز میں فاصلہ نہیں ہوتا تھا، یعنی نماز پڑھ کے اگلی نماز سٹارٹ کرنے کے درمیان کوئی نہ کوئی فاصلہ ہونا چاہیے۔ فرمایا اہل کتاب ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے کا مطلب پھر ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو فاصلہ کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے عمل نہیں کیا، دوسری وجہ ان کو حکم نہیں دیا گیا، انہوں نے خود ہی عقیدہ بنا لیا کہ نہیں نماز کے اندر اتصال فرض ہے، خود ہی اپنے ذہن سے عقیدہ بنا لیا۔ یہاں تو ان کو حکم دیا گیا اور عمل، دونوں مانے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی نگاہ مبارک اٹھا کے دیکھا اور فرمایا اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، رب تعالیٰ نے تجھے درستگی پر لگایا ہے، تو نے جو کیا حق کیا، جو کہا سچ کا، فرمایا میرے عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر جو کہتا ہے حق کہتا ہے۔ 973 نمبر۔ اب اس میں آ گیا کہ نمازوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ کئی ہمارے بندے بھی بڑی جلدی ہوتی ہے ان کو، نماز میں تو بڑی ہوتی ہے جلدی، اتنی ایمرجنسی کائنات میں نہیں کسی کام میں ہوتی جتنی نماز میں ہوتی ہے۔ بس کئی بندے دعا نہیں مانگتے، جمعہ پڑھ لیا جوتی ڈالی گھر، فرض پڑھ لیے گھر، یا اگلی نماز سائڈ پہ شروع کر دی۔ اب یہ دیکھیں رسول اللہ حضرت حضور کی موجودگی میں ہو رہا ہے۔ حدیث کون سی بنی؟ حدیث مرفوع تقریری، صریح تقریری، حضور کی موجود بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں ہو رہا ہے۔ 973 حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا تسبیح کہیں ہر فرض نماز، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ۔ ایک بندے کو خواب دکھائی گئی، انصاری صحابی تھے، ان کو خواب میں کو بندہ آیا، آنے والا فرشتہ آیا، مولا علی قاری نے کہ فرشتہ آیا، کہا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اتنی تسبیح پڑھنے کا؟ کہا جی ہاں جی۔ انصاری نے اپنی خواب میں کہا ہاں جی اتنا، انہوں نے کہا ایسے کرو تسبیحاں 25 بار پڑھ لیا کرو، اور اندر تحلیل بھی شامل کر لو، اندر یعنی اندر لا الہ الا اللہ یہ کلمات بھی شامل کر لو۔ صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں بتایا، سرکار نے فرمایا ففعلوا، امر استحباب کے کہ اس طرح بھی کر لیا کرو، اگر خواب میں آ کے فرشتے نے بتایا تو چلو اس طرح بھی کر لیا کرو، یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ تو پتہ چلا خواب بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، خوابیں ساری ایویں نہیں ہوتی، خوابوں کو سرکار نے نافذ بھی کیا ہے۔ امام نسائی دارمی احمد نے روایت کیا۔ 974 نمبر روایت، مولا علی فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا اس ممبر کے اوپر، علی اعواد یعود کی جمع ہے لکڑی، یعنی ان ممبروں، اس ممبر کی ان تختوں کے اوپر محبوب علیہ السلام نے بیٹھ کے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، فرمایا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے موت کے، یعنی منع نہیں کرتی جنت میں داخل ہونے کے مگر موت۔ ومن قرأها، یعنی وہ بندہ جنت میں جاتا ہے مرنے کے بعد، مراد یہ، اور جو بندہ پڑھتا ہے جب اپنا بستر پکڑے مضجع کروٹ کی جگہ، جب لیٹنے لگتا ہے، سونے لگتا ہے اور آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو امن عطا فرماتا ہے، ہمسائے کے گھر کو، اہل دویرات، اہل علاقہ جو اس کے ارد گرد گھر ہیں نا، اس مکان کے سامنے دائیں بائیں پیچھے گھر ہیں، اس کے آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ اس پہ بھی امن فرماتا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا، اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں یہ ہے، معتبر ہے۔ اچھا اب اس کے اندر ہے کہ اس کے بارے میں تو صحیح احادیث میں کئی طرق آتے ہیں کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو امن عطا، یہ تو صحیح حدیثوں میں بھی آتا ہے۔ 975 نمبر روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن غنم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ کہے قبل ان ینصرف،
وَيَثْنَا رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، اپنا پھرنے سے پہلے پھرنے سے پہلے اور پاؤں کھینچنے سے پہلے مغرب اور صبح، یعنی صبح فجر اور مغرب کی نماز میں آنے باہر مسجد میں باہر آنے سے پہلے یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ الملک والحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔